تنازع نہ کرو، قدر کیا کرو اللہ. بھائی تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے، حالانکہ ناموں کی کمی تو نہیں ہے. بھائی یا علی مدد کے مقابلے پہ کوئی بھی نام لے آؤ، لیکن تمہارا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہنا اس بات کی دلیل بن گیا کہ اندر سے تم بھی مانتے ہو کہ علی کا مقابلہ بندوں کے پاس کی اجازت تو ہے نا بابا جی. مجھے ایک اشاروں میں حکم ہو رہا ہے، آپ تھوڑی زحمت کریں. میرے خیال پیچھے آنے والے عزیزان ویسے بھی ماشاءاللہ آپ تو سارے بزرگ ہیں اور کیا جید ترین علماء کو سننے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جو کبھی کبھی کوئی ذاکر نوا خان آپ سے کہتے ہیں نا کہ ممبر کے قریب آ جائے تو پلیز مائنڈ نہ کیا کرو، کیونکہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جی ہیں، آپ سے سلامت رہے. میں نے پہلے بھی کہا، میں آپ بھی کہا، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنے والے ہیں، لیکن یہ چالاکیاں ہیں. ظرف اللہ فخر اللہ یہ چالاکی. دیکھیں باپ، میں کوئی دو چار بندوں میں کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، چاروں طرف کیمرے لگے ہیں. میں مکرنا چاہوں بھی تو یہ مکرنے نہیں ہے، کیونکہ یہ کیمرہ ظالم ہی اتنا ہے، یہ مکرنا نہیں دیتا. میں نے ہمیشہ کہا اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا. لوگوں کو مولا کی ولایت تو سمجھ میں آتا، کم از کم اپنی آنکھوں سے دیکھ تو لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارکباد دینے والی لائن میں آپ جی بہت بڑا عظیم بڑا بہترین کام ہوا. خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا. سروں پہ شمس، گرم ریت، دلوں میں بغض علی، کہاں کہاں سے جلانے کا اہتمام ہوا. اجازت ہے میں بات کر رہا ہوں بھائی، بڑے ڈرتے ہوئے بات کر رہا ہوں جن بندوں کو شیعہ ہو کے بھی مولا کی ولایت سمجھ میں نہیں نہ آ رہی. انہیں تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس جنہوں نے اپنے کلپ موجود ہے، جنہوں نے تبلیغی مجمع میں خطاب کرتے، مولانا طارق جمیل تبلیغی مجمع میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو. لہذا صاحبان گرامی قدر بات میں ڈرائنگ روم میں نہیں ہو رہی، بات مائک پہ ہو رہی ہے. میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کو لا ریب اور بے عیب سمجھنے والے ہیں. نہ اس کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں. لیکن اگر سمجھ دو کہ نہیں جی بس اللہ ہے، تو ہاشم بھائی ایک اپیل ہے. میں ڈرتا ہوں کسی کا دل نہ دکھ جائے، کیونکہ دلوں کی بستیاں اجڑ جائیں تو پھر مشکلوں سے بستی ہیں. مجھے احساس ہے کسی کا دل نہ دکھے. اگر اللہ کافی ہے، پھر جب آزان دو 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آزان
ختم کر دو کیونکہ اللہ کافی. پیچھے نہ رہو, آپ تو پریشان ہو گئے. مطلب آپ کہتے ہیں کچھ ہے, کرتے کچھ ہے, تھیوری آپ کی کچھ ہے, پریکٹیکل کچھ ہے. اپنی بات پہ پہرا دو بھائی. جب اللہ کافی ہے 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے, ویسے بھی آزان کسی بھی مذہب میں واجب نہیں. کر دیا کرو تائید میں, ٹھیک ہے. کچھ بندے مجھے سے گھورتے رہتے ہیں, حالانکہ میرا کوئی لین دین کا پرابلم ذکر کی محفل ہوتی ہے, نکھرے نکھرے بیٹھا کرو. یہ کھچاؤ تناؤ تو صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں نے کیا کہا, آزان کسی مسلک میں واجب نہیں. مجھے ابھی بھائی باہر ملے تھے کہ جی آج خطاب کیا ہوگا. میں نے کہا جی جو پبلک کروائے گی وہی ہوگا. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, بھائی نے صلوات پڑھا کے بتا دی ہے کہ وہ کہنے والا کون ہے. لیکن مجھے جو گزارش کرنا, میں نے کیا کہا کہ جب اللہ کافی ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, یہ آزان واجب نہیں ہے, یہ تو اطلاع ہے نماز کی. تو نماز اللہ کی ہے تو پھر اللہ تک آزان رکھو. عبادت اللہ کی ہے نا, اور نماز اطلاع ہے. تو 4 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ویسے بھی امت کے پاس ٹائم کم ہے, ہو سکتا ہے مختصر آزان زیادہ چل جائے, کیونکہ لمبی اذانیں تو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. علاقے میں کوئی نہیں پوچھتا, وہ بھی شیعوں سے پوچھے گا. ایک بات بتاؤ, تمہاری اذان قرآن میں ہے؟ ہمارے حوصلے کو سلام کرو. کبھی ہم نے بھی کسی سے کہا تمہاری اذان قرآن میں ہے, جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو. کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کبھی کسی عزادار مومن شیعہ نے کسی مسلمان سے کہا کیا اذان ثابت کرو. نہیں, ہم نے کبھی بھی نہیں, ہمارے ہر رواج ہی نہیں. ہم بچوں کو تعلیم ہی نہیں دیتے کہ اسے پوچھو اس سے پوچھو. ہمیں پتہ ہے کس سے پوچھنا ہے, خود بیٹیوں سے پوچھتے تھے. کوئی بات نہیں, سارے نہ ہی سمجھو, لیکن رسمیں یہی چل رہی ہیں. ان سے پوچھو. ہم نے نہیں پوچھنا, ہم نے زندگی میں کسی سے کچھ نہیں کیا. ہمیں تو آپ بھائی ہیں, محمد رسول اللہ صرف نہیں, آپ ختم نبوت کے قائل ہیں, تو ایک برادری کی حیثیت ہے. اور بڑا چھوٹا بھائی گھر میں اگر کوئی سادہ مزاج ہو تو اس کے ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. یہ ہمارے بھائی اتنے سادے ہیں کہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی چاہیے یا شام والی دینی چاہیے. بھائی آپ جیئے سلامت سلامت رہے. میری تو صرف یہ التماس ہے کہ آپ جس بات جو آپ کہہ رہے ہیں بس اس بات پہ آپ قائم رہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کافی ہے, تو پھر اللہ اکبر کافی ہے. اللہ بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی عبادت ہے, خبر اطلاع علاقے میں ہو جاتی ہے, جی مسجد میں آزان ہو گئی, اس کا مطلب نماز کا ٹائم ہو گیا. جب واجب نہیں ہے تو پھر اللہ تک آزان رکھو. ہمارے بھی کچھ مہربان ہیں جو بچوں سے کہیں گے. توضیح مسائل میں لکھا ہے علی ولی اللہ اذان میں واجب نہیں. بچے جذباتی ہو جاتے ہیں,
میری بچوں سے اپیل ہے، آپ جذباتی کیوں ہوتے ہیں؟ کسی وہ کہہ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ واجب نہیں ہے، وہ جب اذان خود واجب نہیں ہے. سن لیا کریں، سن لیا کریں. تو جہاں اللہ محمد واجب نہیں ہے، لہٰذا میری ملت کے پڑھے لکھے بچوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کے بزرگ یہ کہتے ہیں بس یہ اللہ، صرف اللہ، فقط اللہ، تو پھر ہمیں بتایا جائے آذان میں اشہد اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے. لوگ ہم سے علی ولی اللہ پوچھتے تھے، ہم ان سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. کہ بھئی جب حسبی اللہ موجود ہے کہ اللہ کافی ہے تو اللہ کی عبادت ہے، اس میں اشہد اللہ محمد، ہاں کلمہ بھی لا الہ الا اللہ تک حضور جب اللہ کافی ہے تو بس لا الہ الا اللہ. لیکن جب تک حسین کے نانے کا نام نہ لو اسلام نظر نہیں آتا. اور اس کے بھی بڑے عجیب کمال پہلو ہے اس کے، کہا کچھ جاتا ہے کیا کچھ جاتا ہے. حضرت دیکھیں یہ بہت ایک بڑا نعرہ ہے کہ بس یہ ہم پیورلی اللہ کی بات کرتے ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں. تو جب اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اللہ تک رہنا چاہیے. مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. سرکاری ترجمہ کرنے لگے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہی ترجمہ کر. جب اللہ کافی ہے تو ذرا غور فرمائے، الحمد نہیں کہہ رہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور اس کے بعد اگلی بات کرتا ہے صراط الذین انعمت. بول پڑے تشریف رکھے. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی. ابھی آپ کہہ رہے تھے اللہ کافی ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں راستہ ان لوگوں کا دکھا. اپنے مسلکوں میں رہ کے صرف اتنا سوچ لو وہ لوگ کون ہیں جن کے بغیر نماز نہیں. راستہ ان لوگوں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہم ماڑے صحیح مسکین صحیح، لیکن مسلک جعفریہ میں کہا جائے گا ہمیں سیدھی راہ پہ قائم. صحابہ کبار کا مجمع تھا، مسجد نبوی تھی، شمع نبوت روشن تھی. ایک بندے نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جب مرکزی گیٹ سے علی سامنے آ گئے، محمد نے کہا ھذا صراط مستقیم. نسل سمجھایا جا رہا. یہی ترجمہ ہے، ہمیں سیدھا راستہ دعا ہے. یہ محمدی ٹرسٹ ہے، حال خیر و برکت دی، توفیقات میں اضافے ہو. آپ سب عزاداروں کو مالک نظر بد سے بچے. میں مجلس میں جیسے کہ روٹین میں حاضر ہوتا ہوں تو ایک بچہ مجھ سے کہے رضوی صاحب آج آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے معاف کی بیٹا.
میں ممبر پہ آ کے دعا کروں کہ جی اس نام کے بچے نے مجھ سے کہا ہے آپ دعا کریں اللہ اسے آدمی بیٹا دے، تو سارا مجمع کہے گا آمین، میں بھی کہوں گا آمین۔ مثال دے رہا ہوں، اگلے سال میری اس بچے سے ملاقات ہے، اگلے سال کی دعوت پکی نہیں کر رہا ہوں، مثال دے، بڑے باریک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے تبصرے کرتے ہیں۔ تو وہ بچہ مجھ سے ملے اور میں کہوں گا بیٹا میں نے جی مجھے پہچانا، میں نے کہا جی کیوں نہیں، قصدار بندہ نہ پہچانے جب ملاقات بھی ہو، میں نے کہا بیٹا جی آپ نے پچھلے سال دعا کی تھی تو اللہ نے مجھے بیٹا دے دی، میری یہ قبول نہیں ہوتی، مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مطلب آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے تو دعا کرایا گیا، میں تو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بچہ مجھے کہا صاحب آپ نے مجلس میں دعا کی تھی نا، میں نے کہا ہاں آپ کے بیٹے کے لیے، تو مالک نے کرم کیا، مالک نے مجھے بیٹا دے دی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مالک نے مجھے بیٹا دے دی اور میں آگے سے کہوں آمین۔ علامہ صاحب کو بتانے والے ہی نہیں ہے کہ آمین تب تک کہا جاتا ہے جب تک دعا پوری نہ ہو۔ آپ سمجھ تو رہے ہیں میں آپ سے آمین تب تک کہا جاتا ہے۔ اب دنیا اسلام کی مسجدوں کا سروے کر لو، اگر وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کی آواز آئے سمجھنا ابھی دعا پوری ہوئی۔ اور اگر وَلَضَّالِّينَ کے بعد آواز آئے الحمدللہ، بندے تو اسے بھی صراط کا پولی سمجھتے ہیں، ہاں اور یہ کہا جاتا ہے قربانی والا بکرا تگڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اس پہ بیٹھ کے آپ نے پول صراط ہو، پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ سرکار جب بکرے پہ بیٹھ کے آپ پول گزریں گے جنت آگے ہوگی اور جنت کے دروازے پہ اصحاب کہف کا کتا بیٹھا ہوگا، کتے تو بکروں کو معاف نہیں کرتے۔ کوئی بات نہیں، آپ جی یہ راستہ ہے جو بال سے بال تلوار سے تیز، اس سے مراد کو پل نہیں ہے، یہ کردار ہے تیری زندگی کا۔ نبی کی چوکھٹ پہ ہو کتنی احتیاط سے جینا ہے، ہر بندہ سفیر ہے اپنے مذہب کا۔ اس گلی محلے میں آپ رہتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ محرم کے دنوں میں کالا لباس پہن کے مدارس میں جاتے ہیں، پھر آپ سفیر ہیں حسین ابن علی کے، پھر آپ سفیر ہیں مذہب آل محمد کے۔ سفیر کے کردار سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کو بھیجنے والے کون ہیں۔ جیسے میں نے پورے پاکستان میں عزاداروں کی منتیں کی کہ اگر تمہارے گھر کی چھت پہ سخی عباس کا علم لگا ہوئے نا، پھر پورے محلے کی نظر میں تم شیعہ ہو، عباس کے غلام، حسین کے نوکر۔ کردار ایسا ہونا چاہیے جس فیکٹری میں شیعہ مزدور ہو وہ فیکٹری کا مالک بھی ڈھونڈتا پھرے
کوئی شیعہ مزدور اور بھی مل جائے، کیونکہ مزدوری کرے گا تو دیانتداری سے کرے گا۔ اگر دنیا کا اور آپ کا کوئی فرق ہی نہیں ہے پھر آل محمد کی چوکٹ پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے پنجاب میں غربت بہت ہے، میرے پنجاب میں غریبی بہت ہے، بہت سے گھر ہیں جو مارکیٹوں میں دکانداریاں نہیں کر سکتے، وہ اپنے گھر کا دروازہ چھوٹا سا دیوار گرا کے اس بیٹھک میں دکانداری چھوٹے موٹے سودے بچوں کے کچن چلا رہے ہیں۔ میں نے انہیں بھی کہا ہے کہ اگر چھت پہ علم ہے پھر دیانتداری سے دکانداری کرو تاکہ تیرے عقیدے کا دشمن بھی بچوں سے کہنے پہ مجبور ہو جائے سودا علم والی دکان چلانا وہاں دو نمبری نہیں ہوتا۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں یوکے کے لیے پیغام دے رہا ہوں، یہ پوری دنیا میں اگر پروگرام چلتا ہے، میرا پاکستان بھی دیکھ رہا ہوگا، دوسرے ممالک بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں ایک منت کرنا چاہتا ہوں جن حالات میں بھی ہو طلبہ و طالبات کو تعلیم کے قریب رکھو۔ پیسہ زندگی کا مقصد نہیں، پوری دنیا کے ادارے جا کے دیکھ لو، تعلیم میں سب سے پیچھے میری قوم ہے، ایجوکیشن میں جتنے ادارے ہیں سب سے پیچھے شیعہ قوم ہے۔ وہ عزاداری ہماری پہچان ہے، لیکن بچوں کو اتنا پڑھاؤ لطف ہی بڑا آئے، کمشنر بھی ہو اور زنجیر کا ماتم بھی کر رہا، گریڈ بھی اس کے پاس ہو اور پھر حسین کا ماتم۔ اپنے بچوں کو تعلیم سے قریب لاؤ، صرف روزگار کما لینا کافی نہیں ہے، تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ حد ہو گئی ہے یار، پوری دنیا کی ایجوکیشن پہ قبضہ ان کا ہے جن کے بڑوں کو 40 سال میں سورہ بقرہ بھی یاد نہیں ہوتا، علم کے دروازے پہ آپ ہیں اور پھر میری قوم کے بچے پیچھے رہ جائیں۔ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ آدم گناہگار صحیح، تھوڑے صحیح، جہاں تک تعلق ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اپنی مرضی کے علماء سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ یہ نعمتوں والا قبیلہ کون سا؟ مطمئن شیعہ کرو اپنے مذہب پہ، میری قوم شیعہ کے بچوں سے۔ دنیا جدھر سے جدھر جا رہی ہے تمہارے اندر اطمینان ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑا کرم ہے قدرت کا، یہ صرف آپ کی قوم پہ کرم ہے کہ مسلمان جنہیں اپنا مرشد مانتے ہیں ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ بولے میرے ساتھ، میری تائید کریں۔ ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے۔ مصلے پہ جو ہی کھڑے ہوتے ہیں گفتگو جو مرضی کر لیں، لیکن مصلے پہ کھڑے ہو کے انہیں سلام پھیرنے سے پہلے پھر اللہ کی منت کرنا پڑتی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ جیسے وہ پڑھتے ہیں وہی پڑھو، وعلی آل محمد۔ ترجمہ کیا، اللہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجو۔ یہ نماز وحدہ لا شریک کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آیا؟ اللہ کی عبادت ہے تو صرف اللہ تک کرو، اور یہاں تک نہیں رکتے بلکہ آگے بھی کہتے ہیں کما صلیت۔ آپ کو یاد ہے بولا کرو۔ مجلس میں سے ادھے بندے تو مجلس میں علماء کرام سے ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر ہم بول پڑے مولانا کو غلطی نہ نکالیں۔ اور آپ بڑے فٹ ہیں، بڑے ٹھیک ہیں، ہر چیز آپ کو یاد ہے، یہ درود آپ پڑھیں، میں کم از کم وہ پڑھ رہا ہوں جو بھائی پڑھتے ہیں۔ وہ اللہ ایک لوگوں کہنے لگے کہ اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے محمد کی، میں نے کہا قدرت کا ان پہ انتظام ہے ان کے لیے، اللہ بریکر ہے، احتیاط حد ادب ہے۔
ابراہیمیوں کے ہاں یہی درود رائج ہے جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. اور یہاں آل محمد پہ درود ابراہیمی ختم نہیں ہوتا. اچھا کل سے میری گزارش ہے کہ جو بزرگ ہیں نا وہی کرسیوں پہ بیٹھا کریں. بچے جو کم از کم میں نہیں آپ کی تو مجبوری ہے آپ اس کا کر لیں کیونکہ جس بندے نے کرسی پہ بیٹھنا ہوتا ہے اس نے سبحان اللہ تو کہنے نہیں ہوتا. یہ کرسی کا نشہ ہی بتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کی مہربانی ہے جی متوجہ ذرا. بہت شکریہ سر بہت شکریہ. زیادہ نہ ہو جائے کہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کما سن جائے علی ابراہیم آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل جو بھائی پڑھ رہا کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. پہلے محمد پھر ابراہیم پھر آل محمد پھر آل ابراہیم. صرف ذی الحج اور محرم اکٹھے نہیں اگر میری پچھلی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے صرف مہینے اکٹھے نہیں کوئی تو سسٹم ہے جو ان قبیلوں کو اللہ نے قریب رکھا ہے. میرے خیال میں مسلسل کہہ رہا یاد قربانیوں کی باقی رہتی ہے. بے شک آقا یہ دونوں قبیلے قربانیوں والے ہیں. اللہ کرے میں جس انداز میں چاہ رہا ہوں کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. آپ سمجھتے ہیں کمی میرے سمجھانے میں رہے. آپ قدر کرتے ہیں بات کی آپ لوٹاتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ باریکیاں بھی سمجھتے ہیں لیکن اس فکرے پہ دھیان دیں یاد قربانیوں کی رہے. میں نے کل کہا ہے شریعتوں کی یاد بات نہیں ہے. شریعت کی بڑی اہمیت ہے لیکن یاد جو بنائی جاتی ہے وہ قربانی کی. پھر حج بھی قربانی محرم بھی قربانی. ایک فکرہ میرا پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے میں آج آپ کی نظر کر دوں. دونوں کی یاد قیامت تک چلنی. ابراہیم کے بیٹے کی یاد بھی قیامت تک حضور رہے گی. محمد کے بیٹے کی یاد بھی قیامت تک رہے گی. خراج عقیدت قربانیوں کو پیش کیا جاتا ہے شریعتوں کو نہیں. پیچھے نہ رہنا مجھے دکھ. بہت شکریہ خدا کے لیے میرا رحمت متوجہ رہیے گا. میں کچھ چہرے اداس دیکھ رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو آل محمد کی تحریس کی ہم نوکری کرتے ہیں اور جو خیرات مالک دیتے ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائے. لیکن آپ اگر نیند یا ٹائم کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں پھر دکھ ہوتا ہے. میں نے کیا کہا ہے خراج عقیدت بھی قربانیوں کو پیش کیا جاتا ہے. یہ دونوں قربانیاں ہیں. ذی الحج بھی قربانی محرم بھی قربانی. خراج عقیدت دونوں کو پیش ہوگا ابراہیم کے بیٹے کو بھی محمد کے بیٹے کو. آج میں خدا کے لیے متوجہ خراج عقیدت دونوں کا پیش ہوگا لیکن دونوں قربانیوں میں فرق ہے. ابراہیم کے بیٹے کو قیامت تک خراج عقیدت ملے گا مگر حیوانوں کے خون کا. کوئی پیچھے نہ رہنا مجھے. ابراہیم کے بیٹے کو قیامت تک سلوک ملیں گے مگر حیوانوں کے خون کے. حسین ابن علی تجھے قیامت تک خراج عقیدت ملے گا لیکن انسانوں کے
ترجمہ بچوں کو میرا خیال ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی بدل کے نہیں، سب یہی کہتے ہیں آل محمد پہ اسی طرح کما صلیتا کا اور ترجمہ ہے ہی کوئی نہیں۔ کما کا مطلب ہے جیسے، صلیتا کا مطلب ہے تم۔ یہ مجلسوں کا فیض ہے جو میری قوم کی وجہ مجلسوں میں آتے ہیں نا، یہ کہیں اپنے ٹیچر پروفیسروں سے بات کرنا پڑ جائے نا تو یہ عربی کے فقروں میں بھی ہمارے بچے اگر مداخلت دے دیں، اگر اسلامی پروفیسر کہتے ہیں یہ شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دے دیں۔ صدار ہم لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، کوئی ہمارے ٹریننگ اکیڈمی ادارے نہیں، یہی صف ازا، یہی ٹریننگ۔ اور میری قوم کے طلباء و طالبات مشکل باتیں علماء سے علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ بات آگے بھی کر سکتے ہیں۔ کما صلی آل محمد پہ اسی طرح درود پہ جیسے تو نے ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ پوری زندگی ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا، اتنا بڑا مہمان نواز نبی۔ پتہ نہیں یوکے میں بات آپ سمجھتے ہیں یا نہیں، ہمارے ملک میں جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں نا ان کے تعلق بڑی دور تک ہوتے ہیں، اور جن کے تعلق دور تک ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم بھی مہمان نواز تھا، ڈیرے دار تھا، یاروں دوستوں والا تھا، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں۔ کیمرے لگے ہوئے ہیں، درود ابراہیم کے یاروں پہ۔ اور جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ درود جچتا ہی آل پہ، درود سجدہ ہی محمد والے محمد بلند السلام۔ درود بنا ہی آل کے لیے۔ ملت مسلمان کے ذمہ داروں سے میری اپیل ہے، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، چار شیعوں کی عزت میں اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھو، اگر اس قبیلے کے کسی بھی فرد کا نام لینا پڑے انہیں رضی اللہ نہ کہنا، یہ درود والے ہیں۔ تائید کرو یہاں، میری تائید کرو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ، کیا پوری دنیا کا اسلامی میڈیا ایک ہی بات کرے جا رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ، وہ مسلح میں کہتے ہو صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اور مسجد سے باہر نکل کے کہتے ہو حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ۔ اگر یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد قوم ہے۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ ہمیں بتایا صلوات بر محمد و آل محمد۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھے پنجاب میں پاکستان میں ملے، کہنے لگے ہمیں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی، ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں۔
ہمیں زیادہ نہیں پتا. ہم حضرت امام حسن کی عزت کرتے ہیں, انہیں رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں, اس لیے ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی شکر ہے آپ نے نبی پاک کی عزت نہیں کی. لگے نہیں 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 نہیں, ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں, حضور کو رضی اللہ کہیں. حضور پہ تو ہم درود پڑھتے ہیں, اور جن پہ درود پڑھے انہیں رضی اللہ کہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جن پہ درود پڑھا جائے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے سلام اللہ اول یاسین. یاسین کی اولاد پہ اللہ کہہ رہا ہے میرا سلام. امام حسن کو رضی اللہ میں اجازت دے رہا ہوں, بے شک کہہ لو, لیکن پہلے بتانا پڑے گا کہ یاسین کون ہے. سمجھا کرے, بولا کرے. خطاب زندگی میں نے بہت سادہ لہجے میں کی, ماشاءاللہ خطبہ کے اپنے اپنے اسٹائل ہے. میں سادہ بات کروں ہمیشہ کہ اگر یہ رضی اللہ ہے پھر یاسین کون ہے؟ بے شک. طٰہٰ کون ہے؟ مزمل کون ہے؟ مدثر کون ہے؟ بزرگ ترین علماء کو جو سماعت فرماتے ہیں وہ چہرے بھی موجود ہیں, اور جو بزرگ علماء اب ہم میں نہیں ہیں, مالک نے وارثوں کی بارگاہ میں بھی بلندی یہ درجات نصیب. میں گزارش آپ سے کرنا چاہوں, یاسین کون ہے؟ یہ ہمارے نبی. مزمل کون؟ یہ ہمارے نبی. مدثر کون ہے؟ ہمارے نبی. میں نے اپنی ساری زندگی میں جب بھی سنا یہی سنا, کملی والے نے فرمایا. آپ نے بھی سنا ہوگا کملی کس کو کہتے ہیں؟ نو 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 مدثر کا ترجمہ ہے چادر والا. قدرت کا تو نظام کیا ہوا ہے, بندے سمجھ ہی نہیں رہے. قدرت کا پروگرام ہے سردیوں میں کملی والا کا. پتہ نہیں آپ خیر آپ کے سننے کا اپنا اسٹائل ہے, آپ کا اپنا لہجہ ہے. دیکھیں یہاں تو ماشاءاللہ موسم اکثر ٹھنڈا ہی ہوتا ہے, لیکن اگر کبھی آپ پاکستان جائیں تو وہاں پہ مطلب سارے موسم ہیں. ٹھیک ہے, جون جولائی میں قیامت کی گرمی ہوتی ہے, اور بس جو سے آواز ہے کملی والے نے فرمایا. بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ سارے موسم کمبل ہی کمبل. اور مسلمانوں تقسیم کر لو بھائی, گرمیوں میں کملی والا نہیں کہنا, چادر والا کہنا. سردیوں میں کملی والا کہنا. میں اکیلے ہی نہ بازا لیتا, لیکن خدا کی قسم ہوئے قیامت آ سکتی ہے, چادر والا نہیں کہیں گے. جب بھی کہیں گے نا میرے بھائی کملی والا کملی والا کملی والا, یہ کملی پہ زور پلانٹ بہت بڑی ہے, کیونکہ جب کملی والا کہا جائے ذہن میں اکیلا محمد آتا ہے, اکیلا نبی آتا ہے. اور اگر چادر والا کہہ دیا
خطابت کا لطف بھی لے لیا. یہ بھی بہت شکریہ مہربانی کی. یہ بات تو مجھے اپنے استاد مرحوم ملک جان قبلہ کی بات میں ہمیشہ اکثر ان کا نام لے کے ہی بات کرتا ہوں. ان کا ایک اپنا لہجہ تھا, بلکہ میں نے کل اس نے شاید کہا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بہلول کی بچی ہوئی خیرات جیسے حضرت بہلول بات ایسی کر دیتے تھے اگلے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی اور میں کرنا کیوں. وہ آپ کو پتہ ہے بہلول رائل فیملی کا پاگل تھا نہیں, ڈیوٹی لیکن کرم مالکوں کا ایسا کہ بات سے بات ایسی کما. درباری مولانا اس زمانے کے کہنے لگے, وہ بہلول جنہیں تو نہیں مانتا ان کے بارے میں بھی رسول اللہ کی حدیث ہے. اب اس میں مشکل بات کون سی ہے جو آپ سارے چپ ہو گئے. اس نے کہا بہلول جنہیں تو نہیں مانتا. بیٹے میں تیرا شکر گزار ہوں, تو جتنی ہمت سے جاگ رہا ہے. مجھے تو کہا جا رہا تھا کہ سارے چھٹی ہے تو خیر میں بوجھ نہیں. حضرت بہلول سے کیا کہا گیا, وہ درباری سرکاری مولانا تھے, انہوں نے کہا بہلول جنہیں, اب میں رک رک کے بات کر دیتا ہوں, جنہیں تو نہیں ان کے بارے میں بھی رسول اللہ کی حدیث ہے. پریشان ہو گیا, انہوں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا ان کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب میزان لگے گی, ترازو, ہمارے پنجابی میں ترکڑی کہتے ہیں, عمل تولے جائیں گے قیامت کے دن. رسول اللہ کا فرمان ہے ساری کائنات کے عمل ایک پلڑے میں رہ گئے, اور وہ بزرگ ہیں ان کے تنہا ان کے عمل دوسرے پلڑے. میری مجبوری ہے, میں جہاں بیٹھا بہلول سن رہے, وہ حدیث سنا رہے کہ جب وزن کیا جائے دنیا جہاں کی عمل ان کے مقابلے پہ ہلکی ہو جائے, اور وہ پلڑا اپنی جگہ سے اٹھ جائے گا, لیکن ان بزرگوں کے عمل اتنے وزنی ہوں گے کہ ان کا پلڑا اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں, ہلے گا ہی نہیں. بہلول نے حدیث سن کے ایک فقرہ کا, بہلول نے کہا جی حدیث صحیح ہے کہ ترکڑی صحیح نہیں. ہاں اگر حدیث صحیح ہے تو پھر ترازو ٹھیک نہیں. تو یہ خیرات ہمارے استاد محترم مولانا اسماعیل صاحب کو اللہ نے دی, بچی کی بہلول خدا جانتا. ان کے بعد بہت سارے بڑے بڑے نام, لیکن مالک ہر بندے کو وکری خیرات دے. یہ خیرات ان کے پاس تھی کہ مخالف بات کرتا تھا اور قبلہ موقع پہ بات کرتا. ایک بندہ کہنے لگا یہ جو تم شیعہ پنجتن پاک کہتے ہو, اللہ پنجتن پاک کو منظور ہوا تو یہ ہو جائے گا, یہ مت کہا کرو. کیوں؟ کہنے لگا نبی پاک کی توہین ہے. دیکھیں بات دیکھیں کہا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب جو ان کے دروازے سے دور ہیں ان پہ بھی یہ بکرے ہی کرم. جی بہت شکریہ. جیسے آپ پریشان ہو گئے, مولانا اسماعیل بھی پریشان ہو گئے کہ پنجتن پاک کہنے سے حضور کی توہین کیسے. اس بندے نے کہا جی اس لیے توہین ہے کہ سننے والوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ساری زندگی رسول اللہ سے چھٹا بندہ پاک ہی نہیں ہو سکا. اس طرح بھی خدا کہاں سے وہ لایا بات.
سال رسول اللہ کی محنت، 13 سال مکے کی محنت، 10 سال مدینے کی محنت، اور 23 سالوں میں چڑھا بندہ باقی نہیں ہوا، بس 5 واقع مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کی درجات اللہ بلند فرماتے ہیں کیا وکالت کر گئے ہیں مذہب آل محمد کی. جب اس نے کہا نا کہ 6واں بندہ 6واں بندہ پاک نہیں ہوا، بس 5 نہیں پاک تھے. قبلہ نے بہت لائٹلی کہا حضور اس طرح تو حق 4 یار کا نعرہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا. توبہ 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 توبہ، حق 4 یار کا نعرہ عالمی نعرہ ہے. رسول اللہ کے 4 یار تھے. قبلہ نے کہا یہ بھی نبی کی توہین ہے. 20 یار تو ہم گناہگار بنا لیتے ہیں. ہم بد خلق بندے اور وہ خلق عظیم کا مالک. وہ یاریاں اخلاق سے بنتی ہیں نا، اور وہ خلق عظیم کا مالک. ساری زندگی میں 5واں بندہ یار ہی نہیں بنا سکا. بولو کہ لگے تم شیعہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہو. اور یار اور بھی بڑے تھے، لیکن جیسے 4 یہ یار تھے نا، ایسا محمد کا کوئی یار نہیں تھا. قبلہ نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے، لیکن جیسے پنجتن پاک تھے. ہمیں حیثیت کا قبیلہ دکھایا گیا. انتہا نہیں ہے یار کا، عبادت اللہ کی ہے اور ذکر ان کا ہے. نہیں ہے تو جاؤ جا کے اپنی مرضی کے مولویوں سے پوچھو یہ نعمتوں والا خاندان کون سی. کسی فقہ میں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ راستہ ان کا دیکھا جن کے پاس دولت بہت ہے، جان کھاتے ہیں ہماری. فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں سارا مال تجارت دے دیا. فلاں شخصیت نے حضور کی بارگاہ میں آگے کہا کہ یا رسول اللہ صرف جسم کے کپڑے بچے ہیں، باقی سب کچھ تیرے اللہ کی راہ میں. یہ جو کچھ بھی سناتے ہو یہ دولت ہے، راستہ دولت والوں کا نہیں. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے بس زیادہ صراط الذین انعمت کرو ترجمہ، جو اپنی مرضی کے دانش کرو اور گرامر پڑھنے والوں سے کہو اس کا ترجمہ ہے کیا کہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے. راستہ نعمت والوں کا، دولت اور ہے نعمت اور ہے. دولت کے سہارے ستاروں تک جا تو سکتے ہو، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے قرآن پڑھنے والوں تمہیں یہ آیت یاد نہیں آ گئی کہ سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں. لیکن اگر ستارے اترنے والی چوکھٹ کی عظمت یاد رہ جاتی جب بیٹیاں علی کی بازاروں میں آ جاتی دکھ اس بات کا ہے جن بیٹیوں کے لہجے کو علی ترستا تھا.
پوری زندگی خواہش تھی علی کی کبھی میری زینب مجھ سے ہو جائے. لیکن اللہ نے وہ شرم و حیا دی تھی بی بی سیدہ. کل بھی میں نے بی بی کی غربت کے جملے کہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ روتے ہیں وہ یار فرقے مذہب اپنے رکھو, غربت دیکھو اولاد زہرا کی. محمد کے مدینے میں محمد کی بیٹی کو محمد کی امت نے مارا. اور غربت والی اخیر ہے, انتہا ہے غریبی والی. کہ پھر مسلمانوں نے یہ لکھا کہ علی بی بی زہرا کی قبر پہ قرآن پڑھنے روز جاتے تھے. قرآن میرے سر پہ رکھو, اسے معاف کر دو. غربت ہے, زہرا کی قبر پہ قرآن پڑھنے نہیں جاتا تھا, پہرا دینے جاتا. وضاحت ممکن نہیں ہوتی کہ ہر بات میں پر پہ کہہ دی جائے. یہ غریبی ہے تیرے مولا کی, مجبوری ہے تمہارے مولا کی. جب یہ آوازیں آئیں کہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے اور ہمیں جنازے کی اطلاع نہیں دی گئی کیونکہ زہرا نے کہا تھا یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئیں جو میرے بابا کے جنازے پہ نہیں آئے. لوگوں نے کہا تھا ہم دوبارہ جنازہ پڑھیں گے. پھر مدت کے بعد علی نے خیبر والی کا باپ پہنی اور بقیہ میں بیٹھ کے علی نے کہا ٹھیک ہے مجھے نبیوں کے سردار کی وصیتیں تھیں لیکن اتنا بھی محمد نے نہیں کہا کہ قبر زہرا کی توہین بھی ہو جائے اور میں پھر بھی چپ رہوں. سیدہ تمہارا قرآن قبول اور جو آخری وصیتیں ہیں بیوی کی 2 جمادی الثانی کی درمیانی شب اور یہ جو دن راتیں جا رہی ہیں کہ حسین کی ماں کی غربت بھری راتیں جب امت در سیدہ پہ اکٹھی ہو کے آ گئی تھی کہ علی کو باہر نکالو ہم اسے گرفتار کرنے ہیں. سیدہ نے کہا تھا کچھ حیا کرو میں تمہارے نبی کی بیٹی اس گھر کو آگ لگانے آئے ہو جس دروازے پہ محمد رک جاتا تھا. مسلمانوں کی ذمہ دار کتابوں میں یہ تحریر موجود ہے. جب رسول اللہ کی ظاہری حیات طیبہ سے پردہ فرمانے کا وقت آتا ہے در حضور پہ دستک ہوئی, در نبی پہ دستک ہوئی. بی بی نے پردے سے پوچھا باہر کون ہے. باہر سے آواز آئی میں نبی اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. کتابیں کہتی ہیں جب یہ آواز آئی میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں بی بی فاطمہ نے اسے روک دیا اور وہ رک گیا. وضاحت میں نے نہیں کی اور میں ضرورت بھی نہیں سمجھتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے. دروازے پہ آنے والے کو بی بی نے روک دی اور وہ رک گئے. تب زہرا کے ذہن میں آیا ہوگا میں جسے روکوں گی وہی رک جائے گا. روتے بھی آیا کرو تمہیں بھی اپنی اپنی ذہن میں رکھو.
افسانہ کہانی نہیں ہے، مسلمانوں کے ذمہ دار کتاب میں سیدہ نے کہا، پاک بی بی نے کہا میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اجازت بی بی نے نہیں دی، اور سیدہ رسول اللہ کے پاس آ گئی۔ یہ مسلمانوں کا لٹریچر ہے اور میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ جب بابا کے پاس پہنچتی ہے تو 10 تک پھر ہو گئے۔ سیدہ نے بابا سے کہا، بابا کوئی آپ سے ملنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اور میں نے اسے روک دیا۔ رو پڑے نبی، رو کے فرماتے زہرا اجازت ہے تیرے دروازے پہ وہ مانگ رہا ہے جو کسی دروازے پہ رکتا نہیں ہے۔ میری زہرا یہ موت کا فرشتہ ہے، یہ بچوں سے والدین جدا کر دیتا، والدین سے بچے جدا کر دیتا، لیکن میری بیٹی یہ تیرے دروازے کو اللہ نے عزت دی ہے کہ تو اجازت نہ دے تو یہ تیری اجازت کے بغیر تیرے شہر میں۔ اوہ مسلمانوں، کیا یہ ماتم والی بات نہیں ہے؟ جس بطول کے دروازے پہ فرشتے رک جائیں، مدینے کے بدماش کہہ رہے تھے کہ ہم نے تیرا گھر جلا دیں، اور مجھے معاف کر دینا، لکڑیاں جمع کر کے جب در سیدہ پہ دھمکی دی گئی، محمد کی بیٹی دروازے پہ کھڑی تھی، دروازے کو پہلے آگ لگائی گئی، دروازہ صرف لکڑی کا نہیں تھا، دروازے میں لوہے کی میخیں تھی۔ بی بی نے اندر سے دروازے کو روکا کہ دروازہ نہ کھولو، میں محمد کی بیٹی۔ 40 بندوں نے باہر سے زور دیا، مجھے معاف کر دینا۔ سیدہ کا ہاتھ بی بی کے دروازے پہ تھا، ایک ظالم نے زہرا کے ہاتھ پہ کوڑا مارا، کوڑا لگنے کی دیر تھی، زہرا کا بازو ٹوٹ گیا، بازو ٹوٹنے کی دیر تھی، دروازہ سیدہ پہ گرا، پیچھے دیوار تھی، آگے دروازہ تھا، درمیان میں حسین کی ماں آ گئی، یا اس وقت بی بی کی آواز آئی، اما فضا۔ سیدہ اس غم کے سوا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ وہ کہتے ہیں یہ روتے کیوں ہیں؟ ہم کسے سنائیں؟ کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے، دروازہ محمد کی بیٹی کے گرا۔ آنے والوں کے پاس سیدوں کے گھر کے شہر میں جانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا، دروازے کے اوپر سے فوجیں ان کی اما زہرا اجڑ گئی۔ اور مجھے معاف کریں گے آپ تشریح، اس سے زیادہ میں کیا کروں گا؟ عزاداروں، نرم دل سیدوں، غیر سیدوں، میرے بندے ہاتھ دیکھو، اب اٹھ کے سیدہ کی ایک آواز آئی، اما فضا میرا علی کہاں ہے؟ فضا کہتی ہے تیرے علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر، علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر اسے دربار میں لے گئے۔ زہرا کی آواز آئی، میں بد دعا کروں گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے۔ آخری میں فکرہ کہہ رہا ہوں، اس زہرا کو اللہ نے جو بیٹی دی تھی
اسے ثانی زہرا کہتے ہیں. تبھی سیدہ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا یا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں. میرے باپ دن کی روشنی میں گھر کا مانا شیر اللہ کا چیخے مار کے روتے. کہتے ہیں زہرا کہنا تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ میں زہرا دنیا سے جا رہی ہوں, بچے چھوٹے ہیں, یا علی زیادہ گھر رہنا. اور آپ کہہ رہی ہیں کم آنا. زخمی بی بی رو کے کہتی یا علی تیری زینب کو اللہ نے وہ شرم و حیا دی. جب آپ گھر میں آتے ہیں میری بیٹی میری پشت کے پیچھے آ جاتی ہے اور کہتی ہے اماں مجھے بابے سے شرم آتی ہے. آباد رو بی بی تمہارا باتوں قبول کرنا. حسین کی ماں تمہیں ذاتی خبر میں کبھی نہ ہوئے. سگے بابا سے پردے کرنے والی عزاداروں کا نظمہ ہے. ماتمی بیٹھے ہوئے اللہ نے وہ شرم و حیا دی تھی مسافر شام کہ وہ کبھی اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کی موجودگی میں اٹھ کے کبھی چلی بھی نہیں تھی. اس بی بی زینب کے قدر کا پتہ بھی بھائیوں کو نہیں تھا. ایک فکرہ مجھے کہنے دیں. تمہارے مولا کائنات علی علیہ السلام کی زندگی کی آخری شب تھی. کوفے والا گھر تھا. سال میں مسلمان 2 عیدیں کرتے ہیں. دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا گیا. قربانی والی عید بی بی رقیہ کی جوڑی کوفے کی گلیوں, مسلم کے یتیم کوفے کی گلیوں میں لایا. رمضان والی عید کوفے میں بی بی زینب یتیم ہو گئے. بی بی زینب سیدہ کا ایک فرمان ہے کہ جب کوفے میں عید آئی مسلمانوں کی بچیاں عید کی خریداریوں میں مصروف تھیں اور میں ہاتھوں پہ بابے کا خون آلودہ ماما لے کر میں کہہ رہی تھی اماں تیرا پہلو زخمی ہوا, بابے کا سر زخمی ہو گیا. آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں تعزیت نصیبوں کی ہے. آخری رات تمہارے مولا علی کی زندگی مدرسے اہل اسلام اہل سنت بھائی بھی سنتے ہیں, انہیں فضائل کی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن جب ہم اولاد زہرا کی مصیبت بیان کریں تو مسلمان دوستوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس بی بی کے ذکر پہ یہ رو رہے ہیں. میں مسلمان بھائیوں کو بتا رہا ہوں یہ میں جس بی بی زینب کا ذکر کر رہا ہوں نا یہ تمہارے نبی کی بیٹی ہے. نام اس کا بی بی زینب ہے. ساری زندگی علی کی آرزو تھی میری بیٹی مجھ سے کچھ مانگے, میری بیٹی مجھ سے بات کرے. شرماتی رہتی تھی بابا سے. علی کی زندگی کی آخری رات 21 رمضان کی دعا مانگو پردیس میں کسی کی بیٹی یتیم نہ ہو. قسمت شام والی بی بی کی پردیس میں جب علی کی زندگی کی آخری شب آئی ہے نا ساری اولاد آپ کے مولا کی کوفے والے گھر میں موجود ہے. یا علی نے آہستہ سے کہا حسین, تڑپ کے حسین بابا کے قریب آ گیا. حسین قریب آئے. علی نے اللہ جانے میں سمجھا بھی سکا یا نہیں. علی امام نے پھر کہا بیٹا اور قریب آ. حسین اور قریب. جب حسین بہت قریب آ گئے علی نے آہستہ سے کہا حسین میری زینب کا بی بی تمہارا پرسہ
وصول کر لے. علی نے آج ہی بسم اللہ, علی نے آہستہ سے کہا حسین میری زینب کہاں ہے؟ حسین غریب کربلا رو کے فرماتے ہیں بابا اجڑی تیرے پیروں کی طرف بیٹھ کے, بابا آپ کے پاؤں کی طرف بیٹھ کے رو رہی ہے. علی فرماتا ہے حسین میرے بندے ہاتھ دے, بہن سے کہہ بابا کی زندگی کی آخری رات ہے. حسین مجھے علی کی آخری آرزو ہے میری زینب مجھے چند قدم پیدل چل کے دکھا دے, ہم اسے معاف کر دینا. حسین طرف کے بہن کے پاس ہے, بہن کا بازو پکڑ کے کہا زینب بابا کی آرزو ہے